السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز شروع کرنے کی دعا۔ تو سب سے پہلی دعا کون سی ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، باعد، تو دوری ڈال، بینی و بین خطایای، میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان، کما، جس طرح، باعدت، تو نے دوری پیدا کی، بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم، اے اللہ، نقنی، تو صاف کر دے، تو ختم کر دے، تو مٹا دے، من خطایای، میری غلطیوں کو، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کس طرح مٹا دے؟ جس طرح سفید کپڑے کو میل اور کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ اللہم، اے اللہ، اغسلنی، تو دھو دے، من خطایای، میری غلطیوں کو، میرے گناہوں کو، کس چیز سے؟ بالثلج والماء والبرد، برف سے دھو دے، پانی کے ساتھ دھو دے، اولوں کے ساتھ دھو دے۔ تو یہ بڑی عظیم دعا ہے گناہوں کو مٹوانے کے لیے۔ تو جب بھی آپ نماز شروع کریں اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ دوسری دعا کون سی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، و بحمدک، اپنی تعریف کے ساتھ، و تبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، و تعالی جدک، تیری شان بہت ہی بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داود کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ یہ دعا بھی آپ نماز کی شروع میں پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری دعا کون سی ہے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وجہت وجہی، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا، کس ذات کی طرف؟ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے بنایا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں سے ہوں۔ اللہم انت الملک لا الہ الا انت، اللہم، اے اللہ، انت الملک، تو ہی بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، انت ربی، تو میرا رب ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بڑے گناہ کیے، واعترفت بذنبی، اور میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، فاغفر لی ذنوبی جمیعا، بس یا اللہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، واہدنی لاحسن الاخلاق، اور مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت عطا فرما، لا یہدی لاحسنھا الا انت، کیونکہ تیرے علاوہ بہترین اخلاق کی ہدایت کوئی بھی نہیں دے سکتا، واصرف عنی سیئھا، اور تو مجھے برے اخلاق سے دور کر دے، لا یصرف عنی سیئھا الا انت، تیرے علاوہ مجھ سے
برے اخلاق کو دور کرنے والا اور کوئی بھی نہیں۔ لبیک میں حاضر ہوں، وسعدیک اور تیرا فرما بردار ہوں، والخیر کلہ تمام کی تمام بھلائی تیرے ہاتھ، فی یدیک تیرے ہاتھ میں ہے، والشر لیس الیک اور برائی تیری طرف سے نہیں ہے۔ برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب ہے۔ والشر لیس الیک اور برائی تیری طرف سے نہیں ہے۔ انا بیکا میں تیری مدد سے ہوں، و الیک اور تیری ہی طرف متوجہ ہوں۔ تبارکتا تو بڑی بابرکت ذات ہے، وتعالیتا اور تو بہت ہی بلند ہے۔ استغفرک میں تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، واتوب الیک اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ بڑی ہی عظیم دعا ہے، جس میں توحید بھی ہے، جس میں اخلاق بھی ہے، جس میں خیر بھی ہے، جس میں شر سے پناہ بھی ہے، جس میں گناہوں کی معافی بھی ہے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ اس کو زبانی یاد کریں اور نماز کے شروع میں اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ آگے دعا کون سی ہے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ، اے جبرائیل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض زمین اور آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ غیب اور حاضر کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک تو اپنے حکم سے مجھے حق کی ہدایت عطا فرما اور ان باتوں کی ہدایت عطا فرما جن میں اختلاف ہو چکا ہے۔ لما اختلف فیہ جن میں اختلاف ہو چکا ہے۔ کتنے ہی دین کے مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے علماء کا، تو یہاں کتنی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ مجھے حق کی بھی ہدایت نصیب فرما، اور جو اختلافات ہیں ان میں سے بھی جو چیز حق پر ہے مجھے اس چیز کی ہدایت عطا فرما۔ انک تہدی من تشاء یقیناً تو ہی ہدایت جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو آپ اس دعا کو بھی یاد کریں، نماز کے شروع میں اس دعا کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آگے ہے جی دعا نمبر 5، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کبیرہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کبیرہ بہت بڑا ہے، والحمد للہ کثیرہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، کثیرہ بہت زیادہ تعریف، الحمد للہ کثیرہ، الحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا اور صبح و شام اللہ کی ہی تقدیس بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ دعا آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے آگے اور بھی الفاظ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ، میں شیطان مردود کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم اس کی پھونک سے اور اس کے تھتکارنے سے اور اس کے چوکا مارنے سے، من نفخہ ونفثہ وہمزہ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ سنن ابی داود کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، ابن حبان کے اندر بھی ہے، تو آپ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، نماز کی شروع میں بھی پڑھیں۔ بلکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ایک صحابی رسول نے دوران نماز ان کلمات کو ادا کیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صحابی رسول نے ان کلمات کو ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی برکت سے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ تو یہ دعا بھی آپ پڑھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعا نمبر 6 ہے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إلهي لا إله إلا أنت۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا نماز کے شروع میں خصوصاً نماز تہجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام دعائیں جب بھی آپ نماز شروع کریں ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ساری دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام کی تمام دعائیں پڑھنے کی، یاد کرنے کی، ان کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔